الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آج ماہانہ نعت پاک کی محفل بھی ہے اور آج سید کائنات بھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جشن ولادت پاک بھی ہے اور ساتھ ہی حضرت افضل البشر بعد الانبیاء بن تحقیق ثانی اثنین خلیفہ اول بلا فصل جانشین مصطفیٰ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک کی محفل بھی ہے. اس لیے میں چونکہ جلسے کا اعلان ہو چکا ہے، ہمارا اپنا چکا ہے، تو میں ہمارے مولانا باقر علی صدیقی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے ہم سب کو معلومات میں اضافہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، وقد قال اللہ تعالی في شأن حبيبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على آله وصحبه وبارك وسلم. وقال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. عن عائشة صديقة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ وہ سب سے برتر ہے. اگر کوئی منکر ہو فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا، یہ فرمان حیدر ہے. سبحان اللہ. حاضرین و سامعین، ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اس کا سیدھا اردو ترجمہ یہ ہے والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات جو سچائی لے کر آئی، وصدق بھی، اور اس کی سچائی کی تصدیق کی گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ذات ایسی تھی جو سچائی لے کر آئی اور پھر اس سچائی کے ساتھ اس ذات کی تصدیق کی گئی. یعنی سچائی کی تصدیق کے ساتھ جو سچائی لائی اس ذات کی بھی تصدیق کی گئی. وصدق بھی اولئک هم المتقون، یہ سب یعنی یہ دونوں متقیوں میں سے ہیں. اب اس کے بارے میں مختلف اقوال مفسرین کے، کسی نے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف لایا اس کی تصدیق کی گئی، دین لائے دین کی تصدیق کی گئی. مگر مولا علی فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق سے مراد وہ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو دین حق لے کر آیا. وصدق بھی سے مراد حضرت ابو بکر ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی اور دین کی تصدیق کی ہے. سبحان اللہ. اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی، صحابہ بھی موجود تھے، ہمارے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل تھا. اتنے میں اس اثنا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دیکھ کر فرمایا جو اس بات سے خوش ہونا چاہتا ہے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جو جہنم کی آگ سے چھڑا دیا گیا ہے تو وہ ابو بکر کو دیکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عبداللہ ہے اور آپ کا لقب عتیق ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عتیق کا لقب دیا تھا. عین تے یہ قاف عتیق عین سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو عتیق کا لقب دیا تو معلوم یہ ہوا کہ ابتدا میں ہی رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ یہ وہ ابو بکر ہیں جس کو اللہ نے آگ سے چھٹکارا دیا ہے. سبحان اللہ. اب کوئی ایسے شخص کو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ابو بکر کو دیکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کئی بشارتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دی لیکن حضرت ابو بکر کے لیے جو بشارت دی گئی وہ مکہ مکرمہ کی سمجھ میں آتی ہے. اور حضرت طلحہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا اے ام المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عتیق کیوں رکھا گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری والدہ کو 3 بیٹے ہوئے. 3 بیٹوں میں 2 بیٹے انتقال کر گئے تھے. جب حضرت ابو بکر کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ حضرت ابو بکر کو لے کے کعبۃ اللہ شریف میں آئی اور دعا کرنے لگی کہ اے اللہ میرے 2 بچے تو انتقال کر گئے, یہ بچے کو تو موت سے چھٹکارا دے کے مجھے ہبہ کر دے. اسی لیے آپ کو عتیق نام سے پکارا گیا. اور 3 آپ کے 2 جو بھائی تھے ان کے نام معتق اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور نام تھا. حاضرین محترم, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ایمان لائے تو آپ کے پاس 40,000 دینار یا درہم تھے اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کیے. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ کے پاس 5,000 باقی تھے. ایسے والد کی صاحبزادیاں بھی ویسی ہی تھی. سبحان اللہ. جب آپ ہجرت کے لیے مکے سے حضور کے ساتھ نکل گئے تو ان کے والد حضرت ابو بکر کے والد حضرت ابو قحافہ جن کا نام عثمان بھی ہے. اور آپ کو یہ بات بتاتا ہوا چلوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرہ بن کعب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں ہے نام. حضرت ابو بکر سے چھٹی پشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی پشت سے ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریشی کہلائے, آپ بنو تیم سے تھے. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے والد کو معلوم ہوا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے, گھبراتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ کے اپنی پوتریوں سے کہنے لگے کہ صاحبزادیوں میں نے سنا ہے بابا ہجرت کر کے چلے گئے, بابا کو چھوڑ کے گئے نہیں گئے. کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام ایمان لائے ان کے آقا ان کو بہت تکلیف دیتے تھے. ایک تو غلام ہونے کی حیثیت سے, دوسرا ایمان لانے کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہو جاتی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرید کے حضور کی بارگاہ میں رجوع کر دیتے تھے. تو ان کے والد مشورہ دیے تھے کہ اے ابو بکر یہ کیا کر رہے, غریب غلام کمزور لوگوں کو خرید رہے تم یہی پیسہ اگر طاقتور غلاموں کے لیے خرچہ کر کے خریدو تو وہ تمہارے کچھ کام آئیں گے. یہ والد کی سوچ تھی. مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ تھا کہ آپ غلاموں کو اور جو رسول اللہ پر ایمان لائے ہوئے غلام رہتے تھے ان کو چھڑا لیتے تھے. تو دادا پوچھنے لگے پوتریوں سے
آئے صاحبزادیوں، میں نے سنا ہے بابا جان تمہاری ہجرت کر کے گئے، کوئی چھوڑ کے گئے نہیں گئے؟ تو اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے کونے میں ایک مٹی کا برتن تھا، جس کو پہلے رنجن پیرپا کہتے ہیں، جس میں اناج وغیرہ رکھا جاتا تھا۔ اس قسم کا ایک مٹی کا برتن تھا جس میں بابا جان ہمارے دینار درہم رکھتے تھے۔ تو میں فوری جلدی کی، اس میں پتھر بھر دی اور اس پہ کپڑا اڑا کر، دادا کی بینائی کمزور ہو چکی تھی تو میں ان کا ہاتھ پکڑ کے اس گھڑے اس پیرپے کے پاس لا کے ہاتھ پھیر کے بولی، دادا جان فکر مت کرو، بابا جان جاتے جاتے ہمارے واسطے بہت چھوڑ کے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات ہے کہاں سے آئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ام المومنین دیکھا کرتی تھی، وہی اس کا رزلٹ تھا۔ یہ حاضرین محترم، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کیا کرتے تھے، اور آپ اکثر مکے میں رہتے تھے، تجارت کے لیے شام کا سفر کرتے تھے۔ شام کے سفر میں آپ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے چاند اور سورج آپ کی گود میں آ گئے، گود میں گرے۔ آپ ان دونوں کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیے، ان کو بوسہ دیا اور اپنی چادر میں اس کو چھپا لیے۔ جب یہ خواب دیکھے تو آپ صبح ہونے کے بعد راہب عیسائیوں کا جو عالم تھا اس کے پاس گئے اور اس خواب کی اس سے تعبیر پوچھے، تو اس نے بتایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ابو بکر ہے۔ بولے کون سے قبیلے سے ہے؟ بولے بنو تیم سے۔ بولے کیا پیشہ ہے؟ تجارت ہے۔ کہاں کے رہنے والے؟ مکہ کے ہیں۔ تو وہ راہب کہتا ہے، اے ابو بکر، ان قریب مکہ مکرمہ سے ایک شخص جن کا نام محمد، وہ امین ہوں گے اور وہ اعلان نبوت کریں گے۔ ان کی صفتیں، ان کی تعریف ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ وہ جب اعلان نبوت کریں گے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ وزیر ہوں گے، اور ان کے انتقال کے بعد آپ ان کے خلیفہ ہوں گے۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضور سے محبت اور بھی بڑھ گئی۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمر کے 18 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں آ گئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جب سفر معراج پر گیا تو میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر الصدیق لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیب کے ساتھ ابو بکر صدیق لکھا ہوا معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ یہ حضرت ابو بکر کی فضیلت میں کی ایک فضیلت ہے۔ تو میں بتا رہا تھا، جب آپ شام سے واپس آئے تو روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، خاموش رہتے اور پھر واپس ہو جاتے۔ تو 2 دن 3 دن گزر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا ابا بکر، کیا بات ہے، تم روز آتے ہیں میرے پاس بغیر کلام کیے کہ چلے جاتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ ایک ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا ابا بکر، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ شام میں جو خواب تم نے دیکھا تھا، ملک شام میں جو خواب تم نے دیکھا تھا، اس کی تعبیر جو راہب نے بتائی تھی تم کو، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ فوری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دست مبارک آگے بڑھاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا اقرار کرتے ہیں۔
سبحان اللہ. ہوتے ہوتے جب 38 مسلمان ہو چکے، 38 اہل مکہ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا چکے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ تبلیغ کا اعلان کریے، علی اعلان تبلیغ کریے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے ابوبکر ابھی ہم کم ہیں. تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ میں سب کو جمع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں، حضور کی جلوہ افروزی کے موقع پر آپ کھڑے ہو کر قوم کو دعوت دینے لگے. اس لیے آپ اسلام کے پہلے خطیب ہیں جنہوں نے خطاب کیا، خطبہ دیا، اور آپ اسلام کے پہلے مبلغ ہیں. جب آپ یہ دعوت دینے لگے تو قوم برہم ہو گئی اور آپ کو مارنے لگے، اتنا مارے کہ آپ کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی. پھر ہوا کیا، اب آپ کے جو خاندان کے لوگ تھے بنو تیم کے، وہ آ گئے. عتبہ ایک شخص تھا جس نے چمڑے کی 2 دھاری چپل سے آپ کے چہرے مبارک پر اتنا مارا کہ ناک اور منہ پھٹنے کے بعد میں محسوس نہیں ہو رہا تھا، ناک اور ہونٹ پھٹ گئے تھے. دیکھیے اگر آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھیں گے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کی زندگی کو پڑھیں گے تو ہم کچھ تصور نہیں ہے، کچھ نہیں، زیرو میں کے زیرو بھی نہیں. جب آپ کی حالت اتنی خراب ہو گئی تو آپ کو گھر کو لایا گیا. آپ کے والد جب گھر کو لائے تو بولنے لگے بیٹا کچھ کھا پی لے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے بابا جان جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھوں گا میں کچھ کھاؤں گا نہیں. سبحان اللہ. بابا کہنے لگے اماں سے دیکھو بچے کی حالت، جن کے واسطے اتنے مار کھایا اس کے باوجود پھر انہیں کی خواہش کرو. آپ کی والدہ بہت سمجھائی، وقت گزرا، سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگے کہ اے اماں جان جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں میں کچھ کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں. اور انہوں نے قسم کھا لی تھی. سبحان اللہ. آپ کی والدہ کا نام سلامہ بنت صخر تھا. آپ حضرت ابو قحافہ کی خالہ زاد بہن تھی. تو آپ کی والدہ کا سلسلہ بھی حضور کے نسب میں اوپر جا کے ملتا ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا تھا کہ خلافت قریش میں رہے گی، تو جہاں مولا علی کرم اللہ وجہہ قریشی ہیں وہیں پہ حضرت ابوبکر بھی قریشی. سبحان اللہ. یہ بات ہے. تو اب ہوا کیا، حضرت سلمہ بہت سمجھانے کی کوشش کی، کچھ بات بنی نہیں. تو پھر آپ سے کہا گیا کہ حضرت ام جمیل بنت خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو معلوم ہے حضور کی کیفیت کیا ہے، ان سے معلومات کرو. تو حضرت سلمہ حضرت ابوبکر کی والدہ ان کو بلائی اور جب پوچھی تو بولے ابھی کیا ہے نہیں معلوم میرے کو، مگر وہ کہاں ہے میرے کو معلوم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تو بڑا اطمینان کیا. حضور فرمائے کہ اے ابوبکر تم کو اتنی مار پڑی، مجھے بہت تکلیف ہے. تو حضرت ابوبکر عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ مجھے سب باتوں کی تکلیف نہیں ہے مگر ایک بات کی جو تکلیف ہے، عتبہ نے جو مجھے چپل سے مار کے ناک اور میرے ہونٹ پھوڑ دیا اس کی مجھے بڑی تکلیف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والدہ کی سفارش کی کہ یا رسول اللہ میری والدہ اپنے والدین کے ساتھ بڑا صلہ رحمی کرتی ہے، آپ ان کے لیے دعا خیر کیجئے. تو حضور کے دعا کرنے کی وجہ سے، حضرت ابوبکر کی سفارش کی وجہ سے آپ کی والدہ ایمان لائے. اور حضرت ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کے لا رہے ہیں. بوڑھے شخص جن کے بال اور داڑھی سفید ہو چکی تھی، بہت گھنی داڑھی تھی آپ کی، بہت گھنے سر کے بال تھے. حضور کے پاس ہاتھ پکڑ کے لا رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ کے فرمانے لگے اے ابوبکر یہ جو شیخ ہے،
شیخ کا لفظی معنی بوڑھے کے آتے مگر شیخ کا ایک معنی بزرگ کے بھی آتے. حضور فرمانے لگے اے ابو بکر یہ جو بزرگ ہیں ان کو گھر پہ چھوڑتے کہیں کو ان کو لا رہے میں آتا تو پھر یہ ایمان لا لیتے. حضرت ابو بکر فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے والد حقدار ہیں کہ وہ چل کے آپ کے پاس آئے اور ایمان قبول کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح سے آپ کی والدہ بھی صاحب ایمان ہیں اور آپ کے والد بھی صاحب ایمان ہیں. اور حضرت ابو قحافہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی زندہ تھے اور حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں بھی زندہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے والد حضرت ابو قحافہ کا انتقال ہوا. حاضرین محترم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. یہ جو آیت ہے یہ آیت خاص کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. مولا علی فرماتے ہیں اس لیے کہ مہاجرین میں کسی کے بھی ماں باپ صاحب ایمان نہیں ہوئے سوائے ابو بکر کے آپ نے فرمایا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی مومن, آپ کی والدہ بھی مومن, آپ کے بیٹے بھی مومن, آپ کے پوترے بھی مومن. اس طرح سے آپ کا سلسلہ ایسا بنا ہے. اور آخر میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں بہت پہلے ہی بتا دیا جا چکا تھا. جب اہل مکہ سفر کر کر حبشہ کے بادشاہ کے پاس گئے تھے تو اس کو معلوم ہوا کہ مکے سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں. تو وہ ایک خواب دیکھا تھا. وہ خواب کی وجہ سے وہ بڑا بے چین رہتا تھا. تو جب معلوم ہوا مکے سے کچھ لوگ آئے جن میں حضرت ابو سفیان بھی تھے تو بلا کے پوچھنے لگا تم کون ہیں کیا ہے. پھر حضور کے بارے میں پوچھنے لگا. وہ جو نبوت کا اعلان کیے ہیں مکے میں وہ کیسے ہیں, کیا نام ہے, ان کے اوصاف کیا ہیں, وہ کس قبیلے سے ہیں, کیا ان کے خاندان میں کوئی پہلے بادشاہ گزرے ہیں, کیا ان کو بادشاہت کی خواہش وغیرہ وغیرہ سب پوچھا. پوچھ کے کیا کیا بولا آؤ میرے پاس کچھ تصاویر ہے میں بتاتا ہوں ان میں وہ کون ہے جو محمد ہے. وہ پہلے غرفے میں لے گیا, پہلے کمرے میں روم میں لے گیا, ساری تصاویر بتایا. یہ دیکھ کے بولے کہ نہیں اس میں کوئی ویسے نہیں. پھر اندر لے گیا, وہاں بتایا, بولے وہ ویسے نہیں. پھر اور اندر لے گیا جب بتایا تو ایک تصویر ایسی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عصا ہے اور حضرت ابو بکر اس عصا کو تھامے ہوئے ہیں. ایک تصویر ایسی تھی. تو اہل مکہ دیکھ کے پہچان کے بولے ہاں یہ شباہت ان جیسی ہے. تو اس نے بتایا تھا کہ یہ جو ساتھ ہے ان کا نام ابو بکر ہوگا اور یہ ان کے بعد خلیفہ ہوں گے. تو یہ بات ازل سے اللہ کو منظور تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اور ایک بات جو خلیفہ ہوتا ہے نا, خلیفہ ہونے کے لیے جس کا وہ خلیفہ ہوتا ہے اس کی صفتیں اس میں ہونا ضروری ہے. اس کی صفتیں اس میں ہونا ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہا تھا کہ اے فرشتوں میں اپنا خلیفہ اپنا جانشین زمین میں بنانا چاہتا ہوں. تو وہ کیسا تھا, وہ خلیفہ کیسا تھا, وہ آدم کیسے تھے, جن کے بارے میں مختصر بات بتاتا ہوں. اللہ نے فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ, اللہ نے آدم کو اس کی صورت پہ بنایا. اس کی صورت ہی اگر آدم کی طرف گئی تو ان کی جو صورت اللہ کو منظور تھی اس صورت پہ بنایا. اگر ہی اللہ کی طرف گئی تو پھر اللہ صورت ہی ہے. اسی لیے اللہ نے آدم کو بصارت بھی عطا کی, سماعت بھی عطا کی, سب چیزیں عطا کی. اس کے بعد پھر اللہ فرمایا میرا دوست ایسا ہوگا, جب وہ میرا دوست ہو جائے گا تو پھر اس میں میری صفتیں آ جائیں گی. تو وہ اللہ کا ولی بھی ہوتا, وہ اللہ کا خلیفہ بھی ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو اور درگزر کرنا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم و حکمت کی باتیں بتانا,
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کرنا، یہ صفتیں ہونا خلیفہ میں لازم ہیں، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہم کو ملتی ہیں۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوئے تو آپ کے لیے یہ بات میں نے ابھی پڑھ کے آیا ہوں کہ سب سے زیادہ اجر قرآن شریف کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ روز قیامت دے گا، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو ایک جگہ کر دیا۔ یہ خصوصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منشأ نبوت کو بڑا اچھے سے سمجھتے تھے۔ اس کی آخری مثال دے کے میں اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں۔ جب فتح مکہ کے موقع پر صورتیں نازل ہوئی، سورہ نصر جب نازل ہوا تو آپ کو یقین ہوا کہ ایمان مکمل ہو گیا، لوگ جوق در جوق آئیں گے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت جب نازل ہوئی تو بہت سارے صحابہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ آج حجۃ الوداع کے موقع پر اور عرفات کے مقام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے دین کو پورا کر دیا۔ مگر ایک ذات ایسی تھی جن کا نام ابو بکر تھا، وہ رو رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا ابا بکر، یہ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ دین پورا کر چکا اور اعلان ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، سارے خوشی منا رہے ہیں، عید کا دن، آپ رو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جب دین پورا ہو جاتا ہے تو پھر رسول ہمارے درمیان نہیں رہے گا، اب رسول اللہ کا وصال ہو جائے گا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اور آخری بات، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے خاص کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کو اختیار کرے یا آخرت کو اختیار کیے، تو اللہ کے اس خاص بندے نے اللہ کے قرب کو اختیار کیا ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، ہم آپ کی جان کا فدیہ کریں گے۔ کیا بات ہے، آپ کی جان کا فدیہ کریں گے؟ یعنی یا رسول اللہ، آپ کی جو جان جانی ہے ہم اس کا فدیہ کر دیں گے، مگر آپ کو جانے نہیں دیں گے ہمارے درمیان سے۔ یہ بات ہے سمجھ میں؟ اور آپ کیا بولے؟ یا رسول اللہ، ہم آپ کی جان کا فدیہ اپنے مال سے، اپنے غلاموں سے، ہم اپنی اولاد سے اور ہم اپنے آپ سے کر دیں گے، مگر آپ کی دوری یا آپ کا یہاں سے وصال کر کے جانا ہمارے سے برداشت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی۔ اگر آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام جو گزرے ہیں اس کو اگر پڑھیں گے تو اندازہ ہوتا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے 3 چیزیں محبوب ہیں، ایک خوشبو اور عورتوں کے بارے میں فرمایا، اور ایک بات حضور نے فرمائی تو حضرت ابو بکر بولے، یا رسول اللہ، میرے کو بھی 3 باتیں بڑی پسند ہیں۔ اللہ کے رسول فرمائے، وہ کیا ہے؟ تو بولے، یا رسول اللہ، بس میں آپ کی حاضری میں حاضر رہوں یا آپ کو دیکھتا رہوں، آپ کی طرف دیکھتا رہوں۔ دوسری بات، یا رسول اللہ، میں جو مال کماؤں میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی آل پہ خرچ کرتا رہوں۔ اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان، اپنا مال اور اپنی اولاد کو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حضور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں سے کچھ محبت ہمیں بھی عطا کرے۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔